وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خیر و برکات کے اوقات و ایام کے ذریعے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرتا رہتا ہے، جس کے اندر نیکیاں بڑھتی ہیں، بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آدمی خود کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، برائیوں اور گناہوں سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس خیر و بھلائی کا خوگر اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد ہم رمضان کا استقبال کریں گے، جو روزوں کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو قرآن، صدقہ و خیرات اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، جو مہینہ پورا کا پورا خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کا ہے۔ پھر ہمیں اس ماہ کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح کے اوقات و ایام کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس لیے بندوں کو اس سے غفلت برتنا ہرگز مناسب نہیں، کیونکہ غافل انسان خیر سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ خیر کے مواسم آئیں تو اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اس کا دل گناہ اور معصیت سے بھرا ہو۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس خالص ہو اور گناہ اور برائیوں سے پاک ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس عظیم اور مبارک ماہ کے آنے سے قبل اپنے نفس کو پاک کر لے۔ جب ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اور اپنے نفس کو خالص کر کے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان خیر اور برکت کے مواسم کا استقبال کیا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی تربیت قرآن و سنت کے سائے میں ہوئی تھی۔ محترم بھائیوں، عبادتوں سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا شرعاً مطلوب ہے۔ اس کا تعلق حسی ہو، خواہ معنوی۔ حسی جیسے نماز کے لیے وضو کرنا، روزہ کے لیے سحری اور حج و عمرہ کے لیے احرام وغیرہ وغیرہ، اور معنوی جیسے کثرت ذکر، توبہ و استغفار، نیت کو درست کرنا اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا وغیرہ۔ محترم بھائیوں، عبادتوں اور بڑے امور سے پہلے تیاری اللہ کے اولیاء، متقین اور زاہدوں کا شیوا رہا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا چاہا تو ان کے لیے 30 راتوں کو متعین کیا، پھر اس پر مزید 10 دنوں کا اتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 34 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ثُمَّ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے 29 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں اور فساد پیدا کرنے والے لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ محترم بھائیوں، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان تمام دنوں میں جو پورے دن تھے 40، موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے اور انہیں عبادتوں میں گزارتے تاکہ خود کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں سینہ چاک کیا گیا، سینے کا آپریشن کیا گیا۔ جب آپ بنی سعد میں تھے، وہاں پرورش قبیلے میں پرورش پا رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، سینہ چاک کر کے جبریل علیہ السلام نے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ لوتھڑا آپ کے دل میں تھا تو یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں، سونے کے پلیٹ میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر دوسری بار معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے اسے زمزم سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک پلیٹ لا کر اسے آپ کے سینے میں انڈیل دیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کے اندر کیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں آپ کا سینہ چاک کیا گیا؟ شیطان کا حصہ نکالا گیا، علم و حکمت سے بھرا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ ملکوت السماوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہو جائے، آپ مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل تنہائی پسند بنائے گئے، آپ کو تنہائی محبوب کر دیا گیا، آپ تنہائی کو پسند کرنے لگے۔ چنانچہ آپ چند دنوں تک غار حرا میں تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ایک دن اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہا اور اپنی رحمت سے آپ پر وحی کا نزول فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بارے گراں کو، اس بڑے بوجھ کو، نبوت کے بوجھ کو، وحی کے بوجھ کو، علم کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کو تیار کر دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کے سلسلے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اس کا روزہ رمضان کے روزوں کی مشق ہے، تاکہ جب رمضان کا روزہ آئے تو اسے رکھنے میں کوئی مشقت اور پریشانی نہ ہو، کوئی بار نہ ہو، کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ اس کے لیے پہلے ہی مشق و تمرین کر چکا ہو اور اس کا عادی بن چکا ہو، اور رمضان سے قبل ہی شعبان کے روزوں کے ذریعے اس کی حلاوت اور مٹھاس پا چکا ہو۔ چنانچہ جب رمضان کا روزہ آئے تو اپنی پوری قوت و نشاط کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر نفس کو راضی اور تیار کر لے۔ محترم بھائیوں، اللہ رمضان سے قبل اس کی تیاریوں میں سے ایک بڑی تیاری بھی ہے، وہ بڑی تیاری بڑی اہم ہے، وہ تیاری ہے توبہ کے ذریعے۔ آدمی توبہ کے ذریعے تیاری کرے، اپنے تمام چھوٹے بڑے اور ظاہر و باطن، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ توبہ کرنا ہر مسلمان پر ہر وقت واجب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس کے ساتھ ہی خیر کا موسم آنے سے قبل توبہ کی تجدید کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ توبہ دل کو تیار کرتی ہے، توبہ دل کو تیار کرتی ہے۔ چنانچہ دل کو ہر طرح کی شہوتوں اور شبہات اور گناہوں سے پاک اور خالی کرنا، اسے اس خیر کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی بحسن و خوبی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ چنانچہ توبہ کرنے والا بڑھ چڑھ کر خیر کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے اپنے دامن کو بھر لیتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سامنے سے گناہوں کے پردے چھٹ جاتے ہیں۔ امام ابن قدامہ کا ایک قول ہے کہ گناہ محبوب سے حجاب ہوتے ہیں، آدمی جس سے محبت کرتا ہے گناہ اس سے حجاب اور پردہ ہوتے ہیں، اور جو شے محبوب سے دور کر دے اس کو پرے کرنا، اس کو دور کرنا واجب ہے، اس سے ہٹانا واجب ہے۔ جو آدمی ایک توبہ گزار آدمی کی خیر کے ایام آنے سے قبل کی حالت کا ملاحظہ کرتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کا دل خیر کے لیے مستعد اور پورے طور سے تیار ہے، کیونکہ اگر ہم کسی جگہ کوئی چیز رکھنا چاہیں تو وہ جگہ اسے اسی وقت قبول کر سکتی ہے جب اس چیز کی ضد سے خالی ہو، اس چیز کی جو چیز
وہ اس جگہ میں رکھی جائے، وہ جگہ اس کی ضد سے خالی ہو. جیسے ہم کسی برتن میں پانی رکھنا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ اس میں آگ نہ ہو. تو جس طرح اشیاء میں یہ شرط ہے، چیزوں میں شرط ہے، اسی طرح عقائد میں بھی یہی شرط ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو دل غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کے ارادہ اور شوق اور اس کی انسیت میں مشغول ہو، اس کے لیے اللہ کی محبت، اس کے ارادہ اور اس سے ملاقات کا شوق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ تعلق بغیر اللہ سے خالی نہ ہو. جب تک اس کا دل بغیر اللہ کے سے متعلق نہ ہو، اللہ کے غیر سے متعلق نہ ہو، وہ خیر قبول نہیں کر سکتا. گناہوں سے خالی نہ ہو، شہوتوں سے خالی نہ ہو، شبہات سے خالی نہ ہو. چنانچہ ہر وہ انسان جو نجات کا متمنی ہے، نجات چاہتا ہے، اس کے لیے توبہ کے ذریعے ہر اس شے سے دور اور پاک ہونا جو اسے نیکی اور طاعت سے محروم کر دے ایک اہم ضرورت ہے، تاکہ ذکر و صلات کی نعمت سے سرشار ہو اور اس کی زندگی ایمان و للہیت سے پر گزرے. میرے بھائیوں، ہر خیر کے مواقع سے قبل توبۃ النصوح گناہ اور معصیت کی گندگی سے پاک کرنے کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ گناہ اور برائیاں دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان پر تالا اور زنگ لگنے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہیں، جو اللہ کے بتائے راستے پر چلنے سے روک دیتے ہیں. اس لیے جب بندوں سے اس طرح کے موانع اور رکاوٹ زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی روح اور نفس نیکیوں اور بھلائیوں کی بلندی کو چھونے لگتے ہیں، اور وہ خود کو رمضان اور اس کے اندر کی جانے والی عبادتوں اور نیکیوں کی بحسن خوبی ادائیگی اور انجام دہی کے لیے تیار اور نشید پاتا ہے، اور اس کا دل شوق اور بھلائی کو اپنا نصب العین بناتے ہوئے خوش ہو کر کہتا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور میں نے اے میرے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. لیکن جو شخص اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں پاتا وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے، جو اس کے دل پر پردہ اور زنگ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان جیسے ماہ خیر کے اندر عبادت اور نیکیوں کی انجام دہی میں کوتاہی برتنے لگتا ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نیکیوں اور خیر سے دور ہوتے ہیں اور ان کا دل طاعت اور راحت کی لذت سے محروم ہوتا ہے. محترم بھائیوں، اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ توبۃ النصوح کی شرطوں کا ذکر کروں، تاکہ قبولیت کی مکمل شرائط کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں. تو توبہ کی پہلی شرط ہے جو کچھ بھی گناہ آدمی سے پہلے سرزد ہو چکا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور دوسری شرط اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ عزم کرے، یہ عزم صادق کرے کہ پھر دوبارہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کے وقت یہ لازم ہے کہ جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہیں اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. جیسے اگر زنا کا مرتکب ہے تو زنا چھوڑ دے، چوری کرتا ہے تو چوری کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نافرمانی چھوڑ دے، رشتہ توڑتا ہے تو اسے توڑنا چھوڑ دے. اسی طرح کسی بھی طرح کا سودی کاروبار یا معاملہ کرتا ہے تو اس طرح کا عمل چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ عزم کرے کہ آگے چل کر پھر دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا. یہ تین شرطیں توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئیں تو اس کی توبہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے گا. البتہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ایک چوتھی شرط بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارے ہوا ہے تو خود کو اس سے بری کر لے، اس حق سے پاک کر لے، بری کر لے. یعنی یا تو صاحب حق سے اس کو معاف کروا لے یا اسے وہ حق ادا کر دے. جیسے کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے تو اسے واپس لوٹا دے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو اس سے معاف کروا لے، کیونکہ جب تک وہ اس کا حق معاف نہیں کرواتا یا اسے اس کا بدلہ نہیں دیتا یا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کی توبہ قبول
نہیں ہوگی۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی شرائط کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے ہم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو خالی کر لیں، پاک کر لیں، ہر طرح کی شہوتوں سے، شبہات سے، برائیوں سے اپنے کو پاک کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نفس کو ہر طرح کی نیکیوں اور عبادتوں کے لیے تیار کر دے اور ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے اور اسے قبولیت سے سرفراز کر کے ہمارے چھوٹے بڑے اور ظاہر و باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقی وسلم، والسلام علیکم۔